السلام علیکم، میرا نام محمد آکاش ہے اور میں فرام ضلع پاک پتن سے بات کر رہا ہوں۔ جو آج کا ہمارا ڈسکشن ٹاپک ہے رحمت للعالمین۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی تشریف نہیں لائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ جہالیت کے سمندر میں ڈوبے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور عورتوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، مگر جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جہالت سے نکال کر روشنی کا راستہ دکھلایا، وہ بھی حق اور سچ کا، اور ان لوگوں کو بتایا کہ اللہ ایک ہے اور ان بتوں کی پوجا چھوڑ دو، اس رب کی عبادت کرو جو آپ لوگوں کو رزق دیتا ہے اور تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ ہم تو اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کریں بہت ہی کم ہے۔ اگر یہ پوری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں اور پوری دنیا کے درخت قلم بن جائیں تو تب بھی ہم اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اگر وہ سیاہی بھی ختم ہو جائے اور قلم بھی ختم ہو جائے تب بھی شکر ادا نہیں کر سکتے کہ انہوں نے ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نبی عطا فرمائے۔ ہم سے پہلے جو لوگ تھے یا ہم سے پہلے جو نبی تھے انہوں نے یہ خواہش کیا یا اللہ پاک یہ امت ہمیں دے دے، یا پھر اس نبی کی امت نبی کا امتی بنا دے، یہ امت بھی سب امتوں سے افضل ہے۔ اللہ پاک نے انسان کا درجہ فرشتے سے افضل رکھا ہے اگر وہ اس میں محنت کرے۔ تو میرے بھائیوں اس امت کی دیکھو کتنی بڑی افضل ہے، کتنی بڑی افضل امت ہے یہ، صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو اس جہاں میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ جن لوگوں نے پڑھ لیا وہ کامیاب ہو گئے، اور جن لوگوں نے نہیں پڑھا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعوذ باللہ جہنم میں چلے گئے۔ شکریہ۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد سہیل حسن ہے، میں بیسیکلی سرگودا سے بلانگ کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا لیکچر ٹاپک ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ جس کے آنے سے یہ دنیا بدلی، وہ جس کے آنے سے یہ دنیا بدلی، وہ جس کے لیے یہ کائنات سجائے گئی، وہ رحمت للعالمین۔ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ آداب ذی وقار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ قرآن پاک نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہان، یہ جہان وہ جہان، بلکہ جتنے جہان بھی اس وقت موجود ہے، ٹوٹل کل 18,000 جہان ہے، تمام جہانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ہمیں اللہ پاک اپنی بخشش اور مغفرت سے بہرمند فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخصیت ہیں جن کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق کی گئی۔ آپ صلی اللہ اس دنیا کے تخلیق، اس کائنات کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو آسمان کے اوپر لکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخصیت ہیں جن کی وجہ سے نبیوں کو معافی ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخصیت ہیں جن کی امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے درخواستیں کی ہیں۔ ارے اے امتی، اپنی قسمت پہ ناز کر تو، اپنی 18,000 جہانوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے جہاں میں پیدا کیا گیا۔ قسمت کی بات ہے کہ اس امت میں پیدا کیا گیا ہو جس امت کے لیے نبیوں نے درخواستیں کی ہے کہ ہمیں اس امت میں پیدا کر۔ یہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے، کیڑے مکوڑے کے لیے، ہر خدا کی پیدا کردہ مخلوق کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ کے آنے سے جہالت ختم ہوئی،
وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آ رہے ہیں جب بیٹی کو کوئی عزت نہ مل رہی تھی، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، بیٹی کو کوئی عزت کوئی اپنے سینے سے نہیں لگا رہا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ارے وہ پیارے حبیب جنہوں نے بیٹیوں کو عزت دی، جنہوں نے ماؤں کو عزت دی، جنہوں نے بیویوں کے حقوق ادا کرنے کو بتائے، جنہوں نے بتایا کہ بہن کیا چیز ہوتی ہے، جنہوں نے بتایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے، جنہوں نے بتایا کہ ماں باپ کیا چیز ہے، جنہوں نے بتایا کہ ہمیں کیسے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ ارے امتی اپنی قسمت پہ ناز کر، تجھے وہ رحمت للعالمین آئے جن کی وجہ سے تیری شفاعت ہوگی، جن کی وجہ سے، جن کی برکت سے، اللہ کی رحمت سے تمہیں بخشا جائے گا۔ وہ رحمت للعالمین جو بیٹی کو اس کی عزت دلا رہے ہیں، وہ رحمت للعالمین جو بیٹی کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے یہ رحمت ہے، تمہارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 3 بیٹیوں کی پرورش کرے گا اور بلوغت کے بعد ان کے نکاح کر دے گا اور اچھی پرورش کرے گا، وہ قیامت والے دن اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن کی 2 بیٹیاں ہوں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کی پرورش کرے، جن کی 1 ہوگی 1 کی کرے۔ ارے وہ بیٹی جس کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، وہ بیٹی جن کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس بیٹی کے لیے بے قرار کیا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ ہماری تو 3 بیٹیاں نہیں ہیں، ہمیں 2 ہیں، ہماری 1 ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ارے وہی اسی باپ کے دل میں اس بیٹی کے لیے محبت ڈالنے والا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. My name is Muhammad Abu Sufyan and I belong to district Muzaffargarh that is situated near Multan. Today our topic of discussion is رحمت للعالمین، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہمارے لیے رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے پیغمبر ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نہ صرف اس دنیا میں ہمیں کام آئے گی بلکہ عالم برزخ اور عالم حشر میں بھی کام آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے رحمت ہے، ایک نمونہ ہے۔ اگر ہم دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر عمل پیرا ہوں تو ہم دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ تمام چرند پرند اور دوسری مخلوق کے لیے بھی ہے۔ ایک مرتبہ ایک اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر ہو کر اپنے مالک کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے مالک کو بلا کر فرمایا، اس جانور کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے وہ نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ چرند پرند جانور اور دوسری مخلوق کے لیے بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ایسی ہے، ایک بارش کی طرح ہے، جب ایک بارش برستی ہے نا تو پوری دنیا سے سیراب ہوتی ہے، اس میں کوئی غریب گورے کالے کا کوئی فرق نہیں دیکھتی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو زندگی ہے وہ تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے، اس میں نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ہندو اور دوسروں کے لیے بھی ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل پیرا ہو کر دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جس پیغمبر نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا تو ہمارا حق بنتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ ویسے تو کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہ مکمل نہیں کر سکتا۔ اس بات کا اندازہ آپ اس چیز سے بھی لگا لیتے ہیں، اگر ہم دنیا کے تمام انسان چرند پرند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھنے بیٹھ جائیں، تمام درختوں کی لکڑی کو بطور قلم استعمال کیا جائے اور تمام سمندروں دریاؤں جھیلوں کے پانی کو بطور سیاہی استعمال کیا جائے، یہ لکھنے والے تھک جائیں گے، کلمے بھی ٹوٹ جائیں اور سیاہی بھی ختم ہو جائے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تعریف جو ہے نامکمل رہ جائے گی، کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم میری عبادت کرنا چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل پیرا ہو کر بھی ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پیش کرنا چاہیے جس نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کئی گھنٹے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتے تھے اور آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر ورم پڑ جاتے تھے، اللہ کے سامنے رو پڑتے تھے، کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پیش کرنا چاہیے، اور تعریف تو کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا۔ اس بات کے اندر آپ اس چیز سے بھی لگا لیتے ہیں کہ کائنات کے رب نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 برس لگا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو مکمل کرتے ہوئے، چونکہ یہ سارا قرآن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تعریف ہے، تو ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام پیش کریں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم. I'm محمد ناصر فرام جہلم اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے رحمت للعالمین. قرآن مجید میں میرا رب فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. نہ صرف اس جہاں کے ایک جہاں کی بات نہیں کر رہی بلکہ تمام جہانوں کی بات کر رہا ہے میرا رب. اس جہاں کے لیے بھی اس جہاں کے لیے بھی اس کے علاوہ بھی جو جہاں ہے. اے محبوب ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. رحمت بنا کر بھیجا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ آخر بیچ میں جو لفظ میرا رب قرآن مجید میں اس مقدس کتاب میں جو لفظ رحمت یوز کر رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ پوری آیت کی ہمیں سمجھ آ رہی ہے. صاف صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تمام جہاں بھی ہمیں سمجھ آ گئی, بھیجا بھی سمجھ آ گئی. یہ بیچ میں جو لفظ رحمت للعالمین کا یوز ہو رہا ہے, یہ رحمت کا جو لفظ یوز ہو رہا ہے ترجمے میں, اس کا مطلب کیا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے اے محبوب ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. لفظ رحمت کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں. میں نے آج تک جتنے علماء کرام سے بات کی ہے, جن کی باتیں سنی یا جتنا کچھ میں نے علم حاصل کیا, اس علم کی بنیاد بناتے ہوئے یا ان کی باتوں کو بنیاد بناتے ہوئے جو مسئلہ ہے جو انسان اور خدا کے بیچ میں بات کو ملانے, اس چیز کو نوازنے کا ایک ذریعہ ہے. مثال اس کی میں ایسے دیتا ہوں کہ جب ہم نے کوئی چیز لینی ہوتی ہے والد صاحب سے تو ہم اپنی مدر کی بیچ میں سفارش کرواتے ہیں کہ ماں آپ والد صاحب سے بات کریں کہ مجھے فلانی چیز چاہیے تو وہ مجھے لے کے دیں. یہ جو مدر آپ کے بیچ میں رول پلے کر رہے ہیں آپ کے اور آپ کے والد صاحب کے بیچ میں, وہ رحمت کا رول پلے کر رہی ہیں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو نوازتے گئے میرے رب سے لے لے کے. میرے رب نے ان کے ذریعے سے تمام انسانیت کو نوازا ہے. اگر ہم اپنے ارد گرد نظر گھمائیں تو دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جو میرے رب نے نہ بنائی ہو, اور جو بنائی ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جس میں کوئی انسان نقص نکال سکے. ہر چیز کو خوبصورت سے خوبصورت تر بنایا ہے. وہ انسان ہو, چاہے چرند ہو, چاہے پرند ہو, یا یہ درخت ہوں یا پودے ہوں یا پھول ہوں, ہر چیز میں ایسے ایسے رنگ بڑے ہیں کہ انسان دیکھ کے اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ پھر انسان کہنے پہ مجبور ہوتا ہے واہ رب تیری قدرت ہے, یہ تو تیری رحمت ہے جو تو نے ہمیں ان چیزوں سے نوازا ہے, ورنہ ہم جیسے گنہگار لوگ اس کے حقدار نہیں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. کیسے رحمت بن کے آئے ہیں؟ میرے نبی جس قوم میں رہے میرا رب اس قوم پہ عذاب نازل نہیں کرتا, اور جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دفعہ حکم کریں میں یہ جو قوم ہے اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دفعہ حکم کریں میں یہ جو قوم ہے پہاڑوں کے بیچ میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور اس قوم کو یہیں پہ نست و نابود کر دوں. اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل رہنے دو, کیا پتا کل کوئی انہی میں سے میرا امتی بن جائے. اسے کہتے ہیں رحمت, اسے کہتے ہیں شفقت کرنا. اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں بن کے آئے بلکہ جانوں کے لیے بھی رحمت. اس کے فرائض بتائے, وہ اس کے حق کے بارے میں بتایا. بیٹیوں کو جو پہلے زندہ گڑگور کر دیا جاتا تھا انہیں ماں باپ کے لیے رحمت قرار دے دیا, اور بیٹے جو ماں کی عزت نہیں کرتے باپ کی عزت نہیں کرتے انہیں سکھایا کہ یہ تمہارے لیے آخرت کا خزانہ ہے, اور ماں کے قدموں تلے جنت, اور باپ کو جنت کی کنجی قرار دیا. اور ہم جنس پرستی جو عام ہوتی جا رہی تھی اس کے خلاف آپ نے آواز بلند کی اور لوگوں کو سمجھایا کہ یہ راستہ اگر تم اپناؤ گے تو خدا کے خلاف تم کھلا بغاوت کر رہے ہو, اور بے شک جو خدا کے خلاف بغاوت کرتا ہے وہ اس دنیا میں ہی نست و نابود ہو جاتا ہے. میرے نبی تمام جہانوں کے لیے جو رحمت بن کے آئے, سب سے پہلے یہ انسانوں کی ہم مثال دیتے ہیں تو یہ سب سے بڑی مثالیں ہیں جو میں نے دی ہیں کہ آپ سے آنے سے پہلے انسانوں کی حالت کیا تھی اور آپ کے آنے کے بعد انسانوں کی حالت کیا ہے. آج بھی اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہم اسی طرح ہی غیر ہلاکی اور غیر رحمت, اسے کہتے ہیں شفقت کرنا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہر طرف تاریکیوں کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے. باپ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے, زنا عام تھا, ہم جنس پرستی عام تھی. بیٹا بیٹے کے ساتھ غیر اخلاقی حرکتیں کر رہا ہے, بیٹا ماں کے ساتھ غیر اخلاقی حرکتیں کر رہا ہے, بیٹی کی کوئی عزت نہیں. باپ جو بیٹے کے سر کا سایہ ہوتا ہے
وہ اس کے ساتھ غیر اخلاقی حرکت کر رہا ہے. ماں بہنوں کو بازاروں میں بیچا جا رہا ہے، اپنے بچوں کو بیچا جا رہا ہے، نیلام کیا جا رہا ہے. ماں باپ اپنے بچوں پہ ظلم کر رہے ہیں، انہیں تعلیم نہیں دلوا رہے. تاریکی کے اندھیرے ہر طرف چھائے ہوئے تھے. اور پشائی نے کیا خوبصورت بات فرمائی ہے، نور ازلی چمکیا ہر تھاں سویرا ہو گیا، کملی والا آ گیا وے ہر تھاں سویرا ہو گیا. اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد، میرے نبی کی آمد کے بعد جو رحمت للعالمین سب جہانوں کے لیے بن کے آئے، آپ نے انسانیت کو آ کے انسانیت کا اصلی مطلب سکھایا، ہر کسی کو اس کے حقوق بتائے. دونوں چیزوں کو کمپیئر کریں، دونوں واقعات کو کمپیئر کریں تو ہمیں پورا رحمت کا مطلب سمجھ آ جاتا ہے. اور جب پھر کسی ہندو، کسی نان مسلم کے دل میں حضور کا عشق جاگا تو وہ بھی کہہ اٹھا، عشق کسی سے ہو جائے کوئی چارہ تو نہیں، عشق کسی سے ہو جائے کوئی چارہ تو نہیں، مسلمانوں کو ہی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا تو نہیں. یہ ایک نان مسلم رائٹر، شاعر ہے جس نے یہ شعر لکھا. بس یہ میرے نبی کی شان ہے جو ہم پوری زندگی بھی اگر بیان کرتے رہیں تو بیان نہیں ہو سکتا. اگر ان کی مثالیں دے دے کر بھی ہم رحمت کا مطلب سمجھاتے جائیں تو وہ مثالیں بھی ختم نہیں ہوں گی. بے شک میرے رب نے میرے نبی کو فرمایا، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور تمام اختیارات دے کر بھیجا. پہلے حضور سے پہلے اگر کسی نبی نے کوئی اپنی امت کو معجزہ دکھانا ہوتا تھا تو پہلے اپنے حضور اللہ تعالیٰ سے اجازت لیتے تھے کہ اے میرے رب میری امت چاہتی ہے کہ میں انہیں یہ معجزہ دکھاؤں، تو میرا رب اجازت دیتا تھا تو وہ نبی وہ معجزہ دکھاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام اجازتیں دے کر تمام جہانوں کے رحمت بنا کر بھیجا اور فرمایا کہ اے محبوب جیسے آپ فرمائیں گے ویسا ہوتا جائے گا، نہ اس جہاں میں بلکہ اس جہاں میں بھی، قیامت کے روز بھی. اے محبوب جیسے آپ کہیں گے میں ویسے کر دوں گا. اور جب میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا کی تو میرے رب نے فرمایا اے میرے محبوب آپ سجدے سے اٹھ جائیں اور رات کو قیام کم کیا کریں. قیامت کے دن آپ جیسے کہیں گے میں آپ کی امت کے ساتھ ویسا معاملہ کر دوں گا. اور اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے نبی پر کثرت سے درود پڑھیں اور سلام پڑھیں، اور اس رب کی ذات پہ بھی کثرت سے درود و سلام پڑھیں جس نے ہماری طرف اتنی شانوں والا، اتنی عظمتوں والا، اتنی رحمتوں والا، اتنی نعمتوں والے نبی بھیجے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ اور ان کی آل و ذات کے ساتھ پیار، محبت اور ادب کرنے کی توفیق دے. آخر دعوانا الرحمن الرحیم. دس از اسامہ اسپیکنگ فرام بہم نگر. آج کا ٹاپک رحمت للعالمین. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار رہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ. سامعین محترم، ارشاد ربانی ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کسی خاص علاقے، کسی خاص جگہ، کسی خاص قصبے یا کسی خاص دور کے لیے نہیں بلکہ تمام عالموں اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجی گئی ہے. اور ان کی رحمت کا یہ نتیجہ تھا کہ 23 سال کی قلیل مدت میں اخلاق و کردار سے عاری منتشر راہ قوم کو اکٹھا کیا اور یکجا کیا اور وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے. اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد کرتے ہیں کہ اے حضور ہم نے آپ کو اپنی رحمت سے نرم خو بنا دیا، اور اگر آپ سخت ہوتے تو یہ لوگ آپ سے بھاگ جاتے، آپ سے کبھی بات نہ کرتے، آپ کی کبھی بات نہ سنتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے نہ صرف دوستوں اور دشمنوں نے فیض حاصل کیا بلکہ عقل و خرد سے عاری جانوروں نے بھی فیض حاصل کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے وہ لوگ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے وہ غم گسار اور بھائی بھائی ہو گئے. ان کی رحمت نہ صرف عورتوں کے لیے تھی، مردوں کے لیے تھی، بلکہ جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے. اور آپ وسلم کی آمد سے پہلے بچیوں کو خاص طور پر زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے وہ لوگ اپنے بچوں سے پیار کرنے والے بن گئے، اور آپ وسلم نے عورت کو وہ مقام دیا جو صحرائے عرب میں اس سے پہلے نہیں دیا جاتا تھا. وہ لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے. یہ آقا کی رحمت تھی کہ وہ آپس میں
भाई भाई हो गए اور وہ صحراؤں میں اونٹ چرانے والے انہی کی رحمت سے عظیم ہستی بنے اور جنتوں کے مالک بنے۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو اختتام کرتا ہوں۔ کیا تو نے صحرا و نشینوں کو یکتا، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں آذان سحر میں۔ والسلام، تھینک یو سو مچ۔